الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اچھا جی، دوسری کتاب انشاءاللہ ہم آج شروع کرنے لگے ہیں۔ کچھ لوگ اس کو پہلے سے بھی پڑھتے رہے ہیں، تو اس کا جو مقدمہ ہے ایک دفعہ اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اس میں اس کتاب کا اسلوب بھی ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ جیسے تھوڑی سی عربی ریڈنگ سے اب کچھ ہمیں مناسبت ہو جائے تو وہ بھی اس میں ایک پہلو ہو جائے گا۔ شروع میں صفحہ نمبر 3 پہ اس کا مقدمہ دیا گیا ہے، اس کو آپ پریفیس بولتے ہیں۔ کہتے ہیں جی الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، پالن ہار ہے۔ والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اور درود و سلام ہیں انبیاء میں سے سب سے زیادہ شرف والے اور رسولوں میں سے بھی ان پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبی جینا محمدن، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آلہ، اور ان کی آل پر، وصحبہ، اور ان کے صحابہ پر، اجمعین، سب کے سب پر، ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اور ان سب پر جنہوں نے ان کی پیروی کی احسان کے ساتھ، بھلے طریقے پر، قیامت کے دن تک۔ یعنی یہ ایک اسلوب ہے، جب بھی کوئی کتاب لکھی جاتی ہے تو اس کے مقدمے میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، اور یہ گویا خطبے کا انداز بھی اس طریقے پہ ہوتا ہے، کتابوں کا انداز بھی اسی طریقے پر کیا جاتا ہے۔ اما بعد، اس کے بعد، یعنی یہ بھی ایک اسلوب ہے، جب کوئی پہلے جو ہے وہ حمد و ثنا کے بعد ایک جملہ بولا جاتا ہے، اما بعد۔ کہتے ہیں جی فہذا هو الجزء الثانی، کہتے ہیں یہ جزء ثانی ہے، دوسرا حصہ ہے، من کتاب دروس اللغۃ العربیۃ لغیر الناطقین بہا، کتاب دروس اللغۃ العربیہ لغیر الناطقین بہا، اس کتاب کا دوسرا حصہ ہے۔ وہو کتاب، اور وہ ایک کتاب ہے، لتعلیم اللغۃ العربیۃ، عربی زبان کی تعلیم کے لیے، عربی زبان کو سکھانے کے لیے، ویعنا، اور وہ رعایت رکھتی ہے، اس میں ان چیزوں کا لحاظ رکھا جاتا ہے، کس کا؟ بجمیع جوانب اللغۃ، لغت کے یعنی زبان کے تمام پہلوؤں کا، جانب پہلو کو کہتے ہیں، جوانب اس کی جمع ہے۔ جس کتاب میں لحاظ رکھا گیا ہے لغت کے تمام پہلوؤں کا نحو، یعنی لغت کے اندر بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، ان میں سے تمام چیزوں کی رعایت رکھی گئی ہے۔ آپ کے پاس کتاب موجود ہے؟ ہاں 2 کھول لیں۔ ہاں مقدمہ اس کا پڑھ لیں۔ تو کہتے ہیں جی کا نحو، جیسے نحو، والصرف، اور صرف و نحو ہم دیکھ چکے ہیں، جملے سے بحث کی جائے تو وہ نحو ہوتی ہے، اور اگر ہم کسی لفظ کے سٹرکچر سے بحث کر رہے ہیں تو وہ صرف ہوتی ہے۔ والمفردات، اور مفردات یعنی اکیلے الفاظ کے معنی کیا ہیں۔ والاسلوب، اور مختلف اسلوب، زبان کو جب بیان کیا جاتا ہے اس میں کہنے کے بہت سے اسلوب ہوتے ہیں، بہت سے طریقے ہوتے ہیں جن سے کچھ معنی پیدا ہوتے ہیں، تو وہ ہر زبان کے مختلف ہو سکتے ہیں۔ تو اسی طرح عربی زبان میں بھی بہت سے اسلوب ہیں جن کا ذکر کیا جاتا ہے۔ جیسے ہم نے ایک اسلوب دیکھا تھا کہ مبتدا مثال کے طور پہ پہلے لا کر بعد میں اس کے لیے کوئی ضمیر لائی جائے، جیسے ہم کہتے ہیں حامد ولدہ صغیر، مثال کے طور پہ حامد ولدہ صغیر، یا حامد کتابہ ضخیم، حامد اس کی کتاب جو ہے وہ موٹی ہے۔ تو یہ ایک اسلوب ہے نا کہ پہلے اس کا ذکر کیا جائے، اس کے بعد اس کے لیے خبر میں ضمیر لے جا کر تو ایک دوبارہ اس کا ذکر کیا جائے۔ تو اس طرح بہت سے اسلوب ہوتے ہیں زبان کے، تو اس کتاب میں اس کا بھی لحاظ رکھا گیا۔ فَتُرَاعَى هَذِهِ الْعَنَاصِرُ، تو ان تمام چیزوں کی، ان تمام عناصر کی، پہلوؤں کی رعایت رکھی جاتی ہے، کلھا، سب کی، عند الشرح، شرح کے وقت، اس کی وضاحت بیان کرتے وقت، وَنَرَى، اور ہم یہ بات دیکھتے ہیں، یعنی ہم یہ سجسٹ کرتے ہیں، ہم یہ رائے رکھتے ہیں، أَن يَتَّبِعَ الْمُدَرِّسُ، کہ مدرس پیروی کرے، الخطوات الآتیتی، آنے والی چیزوں کی، عند التدریس، تدریس کے وقت، یعنی اب وہ بتا رہے ہیں کہ جب مدرس اس کتاب کو پڑھائے تو وہ ان چیزوں کی رعایت رکھے، ان چیزوں کو فالو کرے۔ یہ اسلوب ہم دیکھ چکے ہیں، ہم پہلی کتاب اسی طریقے پہ پڑھتے ہیں، ایک بار بس چونکہ عربی ریڈنگ کا بھی ایک ذوق پیدا ہو جائے، اور ہم دیکھیں کہ اس کتاب میں شروع میں عربی لکھی ہوئی تو اس سے ایک مناسبت پیدا ہو جائے، اس وجہ سے ہم اس کی ریڈنگ کر رہے ہیں۔ یمہدو، مدرس کیا کرے؟ تمہید باندھے، للمسائل الرئیستی،
بڑے مسائل کی، رئیس کہتے ہیں نا، صدر کو بھی کہتے ہیں، جو بڑے میجر چیز ہوتی ہے نا اس کو رئیس کہا جاتا ہے، تو بڑے مسائل کی تمہید باندھے، یعنی جو ہم کہتے ہیں نا جس کو مین قاعدہ، ہم نے کہا تھا ہر درس کا کوئی ایک مین قاعدہ ہوتا ہے، تو اس کی تمہید باندھے، تمہید شروع میں ہوتی ہے تو درس سے پہلے اس کو بیان کرے۔ الواردتی فی الدرسی، جو درس میں وارد ہونے والے ہیں، آنے والے ہیں، من غیر نظری فی الکتاب، کتاب میں نظر کیے بغیر، یعنی کتاب سے اس کی مشق کروائے بغیر پہلے الگ سے ان قواعد کو بیان کیا جائے، جیسے ہم کرتے آئے ہیں۔ یقرأ الدرس، اس کے بعد وہ درس کو پڑھے، وفی اثناء القراءتی، اور پڑھنے کے درمیان، یشیرو، وہ اشارہ کرے، الی المسائل، ان مسائل کی طرف، مسائل سے مراد سمجھ لیں قواعد، جو بھی کوئی مسئلہ، جو کہتے ہیں نا فقہ میں بھی کہتے ہیں فلاں مسئلہ اس کا، یعنی فلاں مسئلہ بیان کرنا ہے، فقہ میں بھی کہا جاتا ہے، تو مسئلے کا مطلب یعنی یہ کوئی بھی ایشو، جو اس کو ایشو اس کا اچھا ترجمہ ہے، تو ایشو بھی ہو سکتا ہے، یعنی کوئی بھی چیز جس کا تعلق سوال سے ہو، اس کے متعلق آپ کوئی وضاحت کر رہے ہیں، اس کو مسئلہ کہہ سکتے ہیں۔ تو وہ جو تمام مسائل، قواعد جو اس نے پہلے درس سے بیان کر دی، ان کی طرف پھر درس پڑھتے ہوئے اشارہ کرے۔ التی سبقہ، جو کہ گزر چکے ہیں، ان شرحہا، کہ وہ ان کی، یعنی اس کی وضاحت وہ کر چکا ہے، وہ گزر چکے۔ وَيَشْرَحُ، اور وہ شرح بیان کرے، المسائل الاخری، کچھ دوسرے مسائل کی بھی، التی، جو کہ لم یترتق الیہا فی التمہید، جن کی طرف وہ تمہید میں منتقل نہیں ہوا، ٹھیک ہے، تمہید میں اس نے میجر قاعدہ بیان کر دیا، پھر آپ نے درس پڑھا، اب درس پڑھتے ہوئے کچھ چھوٹے اور قواعد بھی آتے ہیں جیسے ہم پڑھتے آئے ہیں، تو ان کی وضاحت بھی کی جائے۔ وَيُوَجِّهُ، اور وہ انسٹرکٹ کرے، نیٹ ایک منٹ بند ہو گیا، اس کے بعد یعنی خطبہ، کتاب کا خطبہ بیان، شروع میں حمد و ثنا کے بعد نا عموماً یہ بولا جاتا ہے، جیسے خود میں بھی آپ سمجھا، ہاں جی، اس کے بعد بتنا۔ یہ مسائل آ جاتے ہیں نا، اللہ، جی اب سب کو آواز آ رہی ہے؟ وہ انٹرنیٹ کے مسئلے کی وجہ سے رک گیا تھا، کنفرم کر دیں آواز آ رہی ہے اب، اور ویڈیو بھی آ رہی ہے؟ بڑی اچھی آ رہی ہے، چلیں اچھی بات ہے۔ بسم اللہ واللہ آخرہ، تو وہ کہتے ہیں جی وَيُوَجِّهُ، اور وہ پیش کرے، إِلَى الطُّلَّابِ، طلباء کو، أَسْئِلَةً، سوالات، لِلتَّأَكُّدِ مِنْ فَهْمِهِمْ هَذِهِ الْمَسَائِلَ، تاکہ پختہ ہو جائیں، تاکید سے ہے یہ، یعنی پختہ ہو جائیں، گہرائی میں اتر جائیں ان کی، یعنی ان کی جو سمجھ ہے، ان کی سمجھ وہ، ان کی انڈرسٹینڈنگ ان مسائل کی، ٹھیک ہے، حاضر المسائل، ٹھیک۔
اچھا حاضی المسائل، اب آپ ویسے ایک بات ہے حاضی ہی کیوں آ رہا ہے یہاں پہ المسائل کے ساتھ؟ کیونکہ وہ جمع ہے نا، غیر عاقل، غیر عاقل کی جمع، ٹھیک ہے، غیر عاقل کی جمع۔ یقوم، پھر ہر شخص یعنی کھڑا ہو، یقوم یعنی کھڑے ہونے سے مراد ہے اب وہ یعنی یہ کام شروع کرے، مجموعات من الطلاب، طلباء کے کچھ گروپس کھڑے ہوں، نہیں گیٹ ریڈی کے یعنی اس کے بعد یہ کام کیا جائے، مطلب کھڑے ہو کر اب یہ کام کریں، اس کے لیے کھڑا ہونا لازم نہیں، لیکن مطلب ایک اسلوب ہے۔ یقوم مجموعات من الطلاب، طلباء میں سے اب کچھ گروہ جو ہیں وہ باری باری کھڑے ہوں، بتمثیل الدرسی، درس کی تمثیل کے لیے، یعنی اس کی ریڈنگ کریں، بلکہ ریڈنگ سے یہاں مراد یہ کیونکہ مکالمے کی شکل میں ہوتا ہے نا، تو ایک گروپ بن جائے، دوسرا گروپ بن جائے، فلاں شخص حامد بن جائے، فلاں شخص محمود بن جائے، اور اس کے بعد وہ ایک دوسرے سے گفتگو کریں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں نا اس طریقے پہ اگر اس کتاب کو پڑھا جائے، ہم نے اتنی زیادہ آگے تک تو نہیں پڑھا، لیکن اگر اس طریقے پہ پڑھیں تو آپ سوچیں کافی مشق ہو جائے گی آپ کی عربی کی۔ یشترک الطلاب، پھر طلبہ مشترک ہو جائیں، مل جل کر کام کریں، کیا کریں؟ فی حل جمیل التمارین، تمام ایکسرسائزز کو حل کرنے میں مل جل کر حصہ لیں، شفویًا، وربلی، ٹھیک ہے، یعنی بول کر تمام تمارین کو حل کریں، یہ ہم کلاس میں کرتے رہیں۔ وَيَحُلُّونَهَا تَحْرِيرِيًّا، اور ان کو حل کریں تحریری شکل میں، جیسے آپ کو آ جاتا ہے نا اقرا وکتب، تو اقرا ہم کلاس میں کرتے تھے، اکتب آپ گھر میں کرتے تھے، تو تحریریًا آپ گھر میں لکھیں۔ خارج الفصلی، کلاس کے باہر، ٹھیک ہے، جیسے مراد ہے کلاس کے وقت کے باہر، یعنی کلاس کے اندر بیٹھ کے کیا جا سکتا ہے، کلاس کے وقت کے باہر ہو تب بھی۔ واللہ نسأل، اور ہم اللہ سے ہی توفیق مانگتے ہیں، ان یوفقنا، کہ وہ ہمیں تو اصل میں مفعول ہے نا، نسأل اللہ، ہاں، اور اس میں تاکید پیدا کرنے کے لیے مفعول کو مقدم کر دی، اور یہ نسألو میں امپلائیڈ ہے کہ ہم نسأل، ہاں، اور اللہ ہی سے ہم سوال کرتے ہیں، ان یوفقنا، کہ وہ ہمیں توفیق بخشے، جمیعاً، سب کے سب کو، لخدمتی دینی ہی، اپنے دین کی خدمت کے لیے، ولغتی کتابی ہی، اور اپنی کتاب کی زبان کی خدمت کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں نا یہاں بھی وہی جو ہم شروع میں بھی بات دیکھتے ہیں کہ یہ سارا جو پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ہے، اس کا مقصد ہر علماء جب بھی کچھ بات لکھتے ہیں تو اس کو بار بار واضح کرتے ہیں۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں، اینڈ پہ انہوں نے یہ بات کی کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم دین کی خدمت کریں، اس کی کتاب کی زبان کی خدمت کریں، یعنی اصلاً عربی زبان مقصود نہیں ہے، جیسے ہم بات دیکھتے ہیں نا علوم عالیہ اور عالیہ کا فرق کرتے ہیں، تو یہ انسٹرومنٹل علم ہے، یہ اپنی ذات میں مقصود نہیں ہے، اصلاً قرآن مجید کو سیکھنا، سنت کو سیکھنا، حدیث کو سیکھنا یہ مقصود ہے، اس کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے۔ جیسے بار بار انہوں نے مقدمے میں بھی اس بات کو دہرا دیا کہ اصل مقصد کیا ہے اس سب چیز کا۔ آگے لکھتے ہیں مدینۃ الرسول، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ہیں تو مدینۃ الرسول میں لکھنے ہیں، وہ انہوں نے کہا مدینۃ الرسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں۔ تو یہ بس ہم نے کچھ عربی کے ذوق پیدا کرنے کے لیے بھی، اور اس کتاب کا اسلوب جو پہلے سے واضح تھا اس کو دہرانے کے لیے بھی ہم نے اس کو ریڈ کر لیا۔ پہلا درس جو ہے اس کا مین قاعدہ کیا ہے، یہ صفحہ نمبر 7 پہ لکھا ہوا ہے۔ ہم نے کہا تھا ہم تھوڑی سپیڈ اس کلاس میں تیز رکھیں گے تاکہ ہم دوسری کلاس سے جلد مل جائیں۔ تو اب جملہ اسمیہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ اسمیہ وہ ہوتا ہے اس کے اندر مبتدا اور خبر، اس کے اندر جو مبتدا اور خبر اسم سے شروع ہو، ٹھیک ہے، تو اس میں ایک مبتدا ہوتا ہے، ایک خبر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ مبتدا وہ ہوتا ہے جس کی بات ہو رہی ہے، اور خبر وہ ہوتی ہے جو بات ہو، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں جو لفظ آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ انا، ٹھیک ہے، انا قرآن مجید میں بہت جگہ آتا ہے، تو انا جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک حرف ہے، اور اس کو کہتے ہیں، بلکہ اس کو آپ تفصیل سے لکھ لیں، انا و اخواتھا۔ کیا مطلب؟ انا اور اخوات کیا ہوتی ہیں؟ اخوات بہنیں، ہاں، انا اور اس کی بہنیں، کیونکہ حرف جو ہے نا عربی اہل عرب اس کو مؤنث بولتے ہیں، تو انا اور اس کی بہنیں، یعنی انا اور اس سے ملتے جلتے جو اور حروف ہیں وہ ایک گروپ بن رہا ہے، وہ گروپ ان کا قاعدہ کیا ہوتا ہے وہ اس درس کا موضوع۔ تو انا اور ان کی اخوات، یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ انا اور اس کی بہنیں، بہنوں سے مراد یہ ہے کہ اس سے ملتے جلتے جو اور حروف ہیں، حرف کو عموماً عربی میں مؤنث بولا جاتا ہے، اس لیے اس کو بہنیں کہا جا رہا ہے۔ تو ان کا ایک اور نام ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ان کو الحروف المشبہہ بالفعل، الحروف المشبہہ
الحروف المشبہہ نہیں کہا؟ ہاں وہی الحروف المشبہہ. کیا ترجمہ اس کا؟ حرف کی جمع حروف، مشبہہ مشابہت رکھنے والے، ٹھیک ہے، جن کی تشبیہ ہو، جن کی سملیرٹی ہو، بالفعلی فعل کے ساتھ. ان کا نام ہے الحروف المشبہ بالفعل، یعنی ایسے حروف جو فعل سے مشابہت رکھتے ہیں، فعل سے ملتے جلتے ہیں. ان کو فعل سے مشابہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ جب انا، اچھا انا کے متعلق بنیادی بات کیا ہے؟ پہلی بات یہ کہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوگا، ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ سے پہلے آئے گا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ جملہ اسمیہ ہوگا. اور دوسری بات کیا ہے کہ مبتدا کو منصوب کر دے گا، مبتدا کو حالت نصب میں لے جائے گا. ابھی تو تم نے یہ پڑھا تھا نا کہ مبتدا بھی رفع میں ہوتا ہے، خبر بھی رفع میں ہوتی ہے. الرجل صالح، القلم مکسور، مبتدا بھی رفع میں، خبر بھی رفع میں. تو انا کیا کرتا ہے؟ مبتدا کو منصوب کر دیتا ہے، حالت نصب میں لے جاتا ہے. اور اب اس کا نام کیا ہو جاتا ہے؟ اس کا نام مبتدا نہیں رہتا ہے، اس کو کہتے ہیں جی اسم انا، یعنی انا کا اسم. بات واضح؟ اسم انا. اب اس کو انا کا اسم کہہ دیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ انا شروع میں آ گیا نا، اب وہ جملہ اسمیہ پہ انا داخل ہو گیا، تو اب انا کے ریفرنس سے مبتدا اور خبر کا نام بدل جاتا ہے. مبتدا کو کہتے ہیں اسم انا، اور یہ کس میں ہوتا ہے؟ حالت نصب میں. جو خبر ہوتی ہے وہ مرفوع ہی رہتی ہے، وہ رفع میں باقی رہتی ہے. بات واضح؟ اور اس کا نام ہو جاتا ہے خبر انا، یعنی انا کی خبر. انا کی خبر. ٹھیک، تو جملہ اسمیہ پر انا یا اس کی بہنیں، ان میں سے کوئی اور حرف داخل ہوگا، اور وہ کیا کرے گا؟ سٹرکچر میں تبدیلی کیا لے کے آئے گا کہ جملہ اسمیہ میں جو مبتدا تھا اس کو نصب دے دے گا. انا کا عمل کیا ہوگا؟ مبتدا کو نصب دے دے گا، اور جب نصب دے گا تو اس کا نام بھی بدل جائے گا، اس کو ہم کہیں گے اسم انا. اور جو خبر ہے اس کو وہ رفع میں باقی رکھے گا، ٹھیک ہے، اور اس کو کہیں گے خبر انا. بات واضح؟ اب اس کو الحروف المشبہ بالفعل کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ فعل کا نارملی کام ہوتا ہے اسم کو نصب دینا، ٹھیک ہے، فعل کے بعد مفعول آتا ہے نا، تو نارملی فعل نصب دیتا ہے، لیکن یہ اسم جو ہے، یہ حرف، یہ بھی آگے مبتدا کو نصب دے دیتا ہے. لہٰذا اس کو کہتے ہیں ایسا حرف جو فعل کے مشابہ ہے، فعل سے ملتا جلتا ہے، کیونکہ فعل کا جو نصب دینے والا کام ہے وہ اس کے اندر بھی پایا جاتا ہے. اسی وجہ سے اس کا یہ نام رکھا گیا، ٹھیک ہے. تو الحروف المشبہہ بالفعل. اب انا اور اس کی جو بہنیں ہیں ان میں سٹرکچرل کام یہی ہے سب میں. یہاں بلکہ آپ لکھیں انا و اخواتها، اس کی بہنیں بھی بتا دیں. اس کی بہنیں جیسے کا انا، جیسے انا، ٹھیک ہے، لا اللہ، یہ بھی اس کی بہن ہے، ٹھیک ہے، لی انا، لا کننا. ان میں تقریباً سب میں جو آخر میں نون شد والا ہے نا وہ اس کی پہچان ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو ان کے ترجمہ مطلب کیا ہے؟ مختلف ہم پڑھیں گے آگے. کا انا گویا کے کا معنی دیتا ہے. انا اور انا کا فرق بھی پڑھیں گے، لا اللہ کا بھی پڑھیں گے. ان میں سے کچھ جو ہیں وہ آگے آتے چلے جائیں گے، لی انا بھی آ جائے گا، ٹھیک ہے. تو انا اور اس کی بہنوں میں سٹرکچرل کام یہی ہے، اس لیے ایک پورا گروپ ہے. وہ کیا ہے؟ پہلی بات جملہ اسمیہ پہ داخل ہوگا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس میں مبتدا بھی ہے اور خبر بھی ہے. مبتدا کو نصب دے دے گا، خبر کو رفع میں باقی رکھے گا. بات واضح؟ مبتدا کا نام بدل کے اسم انا ہو جائے گا، خبر کا نام بدل کے خبر انا ہو جائے گا. یہاں تک بات واضح؟ اب اس کے بعد جس بہن کا ذکر کیا جا رہا ہے، انا کا یا انا کی کسی بہن کا، اس اعتبار سے جو مانوی تبدیلی آئے گی وہ اس حساب سے ہوگی. تو انا جو مانوی تبدیلی دیتا ہے وہ نارملی تاکید کی دیتا ہے، ٹھیک ہے. سٹرکچر میں تو سب نے یہی کرنا ہے نا، مبتدا کو نصب دینی، خبر کو رفع میں باقی رکھنا ہے، اور نام بدل جائے گا، ٹھیک ہے. یعنی نام بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر یہاں انا آیا ہے تو اسم انا کہیں گے، اس کو خبر انا کہیں گے. کا انا آیا ہے تو اسم کا انا، خبر کا انا، ٹھیک ہے. اس طرح نام بدلے گا، اور نصب مبتدا کی اور خبر رفع جو ہے وہ خبر کی. باقی مانوی طور پہ انا کیا کرتا ہے؟ وہ جملے میں تاکید پیدا کرتا ہے، زور پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے. ہم قرآن مجید میں اکثر دیکھتے ہیں انا کا ترجمہ ہوتا ہے بے شک، ٹھیک ہے. لیکن یہ بات ہم واضح کر لیتے ہیں کہ جو ہے وہ بے شک اس کا لازمی ترجمہ نہیں ہے. اصلاً ہم نے اس میں تاکید پیدا کرنی ہے. وہ تاکید آپ بے شک سے بھی کر سکتے ہیں، یقیناً سے بھی کر سکتے ہیں، ضرور بے ضرور سے بھی کر سکتے ہیں،
لازماً سے بھی کر سکتے ہیں، اور بعض اوقات جملے کے سیاق و سباق سے محسوس ہوتا ہے کہ اس طرح اس درجے تاکید مقصود نہیں ہے، تو بعض اوقات ہم بغیر تاکید کے بھی ترجمہ جو ہے وہ اس کا کر دیتے. تو اصلاً اس میں عموماً تاکید پیدا کی جاتی ہے، اس تاکید کے لیے کوئی خاص لفظ بے شک وغیرہ مختص نہیں ہے، کسی بھی لفظ سے اس تاکید کو بیان کیا جا سکتا ہے. ٹھیک. تو اب جیسے آپ کہیں جی اللہ غفور، مبتدا کیا ہے؟ لفظ جلالہ، اور خبر کیا ہے؟ غفور. مبتدا بھی کیا ہے؟ رفع میں وعلیکم السلام. مبتدا جو ہے وہ بھی رفع میں ہے، خبر بھی کس میں ہے؟ رفع میں. اب اس پر آپ انا داخل کریں گے تو کیا ہوگا؟ انا کے بعد جو مبتدا ہے وہ پہلا کام کیا ہوگا؟ نصب میں جائے گا. تو لفظ جلالہ کی نصب میں کیا آتی ہے؟ زبر آتی ہے. خبر رفع میں باقی رہے گی. ٹھیک ہے. اب اس کو کیا کہیں گے؟ اسم انا جو نصب میں ہے، اور اس کو کہیں گے خبر انا جو رفع میں ہے. یہاں ترجمہ تھا اللہ بخشنے والا ہے. ویسے اس کے اندر بھی مبالغہ ہوتا ہے بہت بخشنے والا، لیکن فی الحال صرف یہاں کر لیں بخشنے والا ہے. تو آپ یہاں کہہ لیں بے شک یا یقیناً اللہ غفور ہے، بخشنے والا ہے. بات واضح؟ یہ سادہ سا قاعدہ. ٹھیک ہے. پہلے اب ہم قاعدے کو دیکھ لیتے ہیں جو تمرین کے اندر دیا گیا نا. اگرچہ ہم نے وہ ان کی انسٹرکشنز پڑھی ہیں لیکن ہم ان کو پوری طرح فالو نہیں کر رہے. ہاں پڑھتے ہیں. تمرین نمبر 3 پہ آ جائیں جی، صفحہ نمبر 7 پہ. تأمل، غور کرو. ٹھیک ہے. ما یلی، اس پر جو نیچے ہے. ٹھیک ہے. انا اور اس کے ساتھ کیا ایڈ کیا؟ ہوا. ابھی چونکہ پورا جملہ اسمیہ نہیں بنا رہے، وہ صرف آپ کو قاعدہ سکھا رہے ہیں، تو صرف آگے ضمیر کو ذکر کر رہے ہیں. تو ہوا، ہیا، انتا، انتی، انا، اور ہم، ہننا، انتم، انتنا، نحنو، یہ ضمائر کون سی ہیں؟ رفع والی ہے نا. ضمائر مرفوعہ منفصلہ. ٹھیک ہے. یہ ہم نے اصطلاح پڑھی تھی. منفصلہ کا مطلب ان کو علیحدہ لکھا جاتا ہے، اور یہ ضمائر رفع کے لیے استعمال ہوں گی. تو اکیلی لکھی ہیں، یہ رفع والی ہیں. ہوا اکیلا لکھا ہے وہ. لیکن جب انا داخل ہوا تو کیا ہو گیا؟ اب یہ ضمیر نصب میں جانی ہے. تو ہم نے جو ٹیبل پڑھا تھا ضمائر مجرورہ متصلہ کا، مجرورہ کا مطلب جر والی، اور متصل کا مطلب جوڑ کے لکھے جانے والی. تو وہی ضمائر ہم نے کہا تھا نصب کے لیے بھی وہی ہوتی ہیں. ضمائر مجرورہ متصلہ اور ضمائر مرفوعہ منصوبہ متصلہ، یہ ایک دونوں ایک ہی ہوتی ہیں. نصب والی ضمائر اور جر والی ضمائر ایک ہی ہوتی ہیں، اور ان کو جوڑ کر لکھا جاتا ہے. تو ہوا سے کیا بنے گا؟ ہو. ٹھیک ہے. تو اس کو جوڑ کے لکھیں گے تو کیا ہوگا؟ انہو. ہوا وہ، انہو یقیناً وہ، بے شک وہ. ٹھیک ہے. ہیا وہ عورت، اور انہا بے شک وہ، یقیناً وہ. انتا، اس سے انکا. ٹھیک ہے. ہو کے بعد ہا تھا، پھر کیا تھا؟ کا. ضمائر یاد ہے نا؟ ہو، ہا، کا، کی اور یا. اسی طرح ہم، ہننا، کم، کننا اور نا. تو انا اور انتا سے کیا بنے گا؟ انکا یقیناً تو، انکی یقیناً تو مؤنث. ٹھیک ہے. انی بھی ہوتا ہے اور یہ اننی بھی ہوتا ہے، دونوں طرح لکھ لیتے ہیں. درمیان میں جو چھوٹا سا نون ہے نا، اس کو کہتے ہیں نون الوقایہ. نون الوقایہ، وقایہ کا مطلب تھا بچانا. ٹھیک ہے. وقنا عذاب النار آتا ہے نا، تو قنا کا مطلب یعنی بچایا، اے اللہ میں بچا. تو نون الوقایہ، یہ نون جو ہے نا، یہ اپنے پچھلے حرف کی حرکت کو بچانے کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے. انا کے اوپر جو نون پر زبر ہے نا، اس کو زیر، کیونکہ ہم نے پڑھا نا جیسے بیتن تھا تو بیتی ایسے ہو جاتا ہے نا، اس کے آخری حرف کی حرکت ختم ہو جاتی ہے. تو اسم میں تو اس کو اسی طرح بیان کیا جاتا ہے، اسی طرح لکھا جاتا ہے. لیکن فعل ہو یا کوئی ایسا حرف ہو جو فعل کے مشابہ، جیسے ہم نے پڑھا، تو اس میں اس حرکت کو بچانا بھی مقصود ہوتا ہے. تو لہٰذا یہاں پر ہم درمیان میں
نون لے آتے ہیں اننی، لیکن بعض اوقات نہیں بھی لے کے آتے ہیں. جب نہیں لاتے تو پھر وہ یا متکلم اپنے پیچھے والے کو زیر دے دیتی ہے. تو اننی بھی ہوتا ہے اور انی بھی ہوتا ہے، دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، دونوں انا کے ساتھ یا متکلم کو جوڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اننی یا انی بے شک میں. انا اور نحنو سے کیا بنے گا؟ انا یا اننا، وہی جو جیسے ہم نے پہلے پڑھا. تو اننا یقیناً ہم، یا انا بھی یقیناً ہم. ٹھیک ہے، تھوڑا سا تاکید کا فرق آ سکتا ہے. قاعدہ واضح؟ ادخل داخل کرو، انا کو علی الجمل الآتیتی آنے والے جملوں پر. ہوا تاجرن وہ تاجر ہے. جی کیا بنے گا؟ انہو تاجرن. ٹھیک ہے، انہو تاجرن یقیناً وہ تاجر ہے. انا طالبن میں طالب علم ہوں. کیا بنے گا؟ اننی طالبن یا انی طالبن یقیناً میں طالب علم ہوں. ہم من الیابانی وہ جاپان سے ہیں. ٹھیک ہے، تو کیا بنے گا؟ انہم من الیابانی یقیناً وہ جاپان سے ہیں. اور یہاں پہ انہم انا کے ساتھ جوڑ کے لکھیں گے، جیسے اوپر لکھا ہوا ہے انہم، کیونکہ اب یہ متصل ہو جائے گا نا. انہم من الیابانی. انتم اذکیاء، ذکی کی جمع اذکیاء ہے، زال والے ذکی میں، یعنی اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ جو ذہین ہو. ٹھیک ہے، انٹیلیجنٹ. انتم اذکیاء تم سب ذہین ہو. تو کیا بنے گا؟ انکم اذکیاء یقیناً تم سب ذہین ہو. ہیا متزوجۃ وہ شادی شدہ ہے، وہ خاتون شادی شدہ ہے. کیا بنے گا؟ انہا متزوجۃ یقیناً وہ شادی شدہ ہے. نحن مسلمون ہم مسلمان ہیں. کیا بنے گا؟ اننا مسلمون یا انا مسلمون. انتن مجتہدات تم سب محنتی ہو، تم سب خواتین محنتی ہو. کیا بنے گا؟ انکن مجتہدات. خبر کو رفع میں باقی رکھنا ہے. انہن مسلمون. آپ بتائیں، جمع سالم ہے نا؟ جمع سالم ہم نے کہا تھا کہ آخری حرف نون یہ تو جمع کی علامت ہوتی ہے. رفع میں اونا، نصب اور جر میں اینا. تو مسلمونا یہی رفع ہے نا، اس کے نون پہ زبر ہی رہتی ہے آخر میں. واو رفع کی علامت ہوتی ہے، یا نصب اور جر کی علامت. مسلمونا، مسلمینا، مسلمینا. 7 کا کیا آئے گا؟ 7 کا ہوگا انکن مجتہدات یقیناً تم سب محنتی ہو. ٹھیک، یہ واضح ہو گیا نا آپ کو؟ صادق واضح ہو گیا؟ ہن مسلمات وہ سب مسلمان ہیں، وہ سب خواتین مسلمان ہیں. کیا بنے گا؟ انہن مسلمات. انت رجل غنی تم مالدار آدمی ہو. انک رجل غنی یقیناً تم مالدار آدمی ہو. نہیں وہ تو خبر میں ہے نا، مبتدا صرف انت ہے. رجل غنی مرکب توصیفی خبر ہے. ٹھیک ہے، تو وہ رفع میں باقی رہے گا. انک رجل غنی یقیناً تم مالدار آدمی ہو. انتی ذکیۃ تم بہت ذہین ہو. انکی ذکیۃ یقیناً تم بہت ذہین ہو، یقیناً تم ذہین ہو. اقرأ الامثلۃ الآتیۃ آنے والی مثالوں کو پڑھیے. المدرس جدید استاد نیا ہے. ان المدرس جدید یقیناً استاد نیا ہے. انا کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ مبتدا نصب میں جا رہا ہے. المدرسہ اس کو کیا کہیں گے؟ اسم انا. اور جدید خبر. ٹھیک ہے. فاطمۃ طبیبۃ فاطمہ ڈاکٹر ہے. ان فاطمۃ طبیبۃ یقیناً فاطمہ ڈاکٹر ہے. فاطمہ نصب میں جائے گی، غیر منصرف ہے تنوین کے بغیر. ٹھیک ہے. حامد متزوج حامد شادی شدہ ہے. ان حامدن یہ منصرف ہے، اس میں تنوین بھی آئے گی، الف بھی ایڈ ہوگا. ان حامدن متزوج یقیناً حامد شادی شدہ ہے. اب یہاں انہوں نے شد نہیں لگائی، لیکن مراد یہی ہے انا. ٹھیک ہے، جو کہ آگے جملہ اسمیہ ہے نا، تو انا ہی ہوگا. ان اور انا میں بھی یہی فرق ہوتا ہے. اگر آگے فعل ہو تو نارملی ان آتا ہے. ٹھیک ہے، آگے اسم ہو تو انا آتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، ادخل داخل کرو انا کو علی الجمل الآتیۃ آنے والے جملوں پر. وضبط اور
حرکت دو اواخر الکلماتی، الفاظ کے آخری حصوں، ٹھیک. الدرس صعب، کیا بنے گا؟ ان الدرس صعب، یقیناً درس مشکل ہے. السیارۃ جمیلۃ، ان السیارۃ جمیلۃ، یقیناً گاڑی خوبصورت ہے. القرآن کتاب اللہ، کیا بنے گا؟ ان القرآن کتاب اللہ. اب دیکھیں وہ جو بنیادی بات ہے نا، مبتدا خبر کو پہچاننا، کہاں تک مبتدا ہے کہاں تک خبر ہے، یہ ہم مشق کر چکے. میں جو وہ مثال بھی دیکھی تھی نا، لمن حاض الکتاب، اور حاضا کتاب من حاضا، مثال کے طور پر یاد ہوگا نا آپ کو، یعنی حاضا کتاب حامدن اور حاض الکتاب لی حامدن. وہاں ہم نے یہ مشق کی تھی نا، مبتدا کہاں تک جا رہا ہے، خبر کہاں تک جا رہی ہے. تو اس مشق کو یہاں اپلائی کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا مبتدا کہاں تک ہے، مبتدا کو نصب دیں گے، جہاں سے خبر شروع ہو رہی ہے وہاں خبر کو اب رفع میں باقی رکھیں گے. ٹھیک ہے، آگے ہم لیسا پڑھیں گے. لیسا کا عمل خبر پہ ہوتا ہے، وہ خبر کو نصب دیتا ہے، مبتدا کو رفع میں باقی رکھتا ہے. تو مبتدا خبر کی پہچان کی جو مشق ہم نے پہلے کی تھی اس کو آپ ذہن میں رکھیں، اور اس کے بعد جہاں مبتدا ہے وہاں مبتدا نصب میں چلا جائے گا، جہاں خبر ہے وہاں خبر رفع میں باقی رہے گی اگر پیچھے انا موجود ہے. بات واضح؟ تو ان القرآن کتاب اللہ، یقیناً قرآن اللہ کی کتاب ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، کیا بنے گا؟ ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ. ٹھیک ہے، یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ان آمنۃ طالبۃ، یقیناً آمنہ طالبہ ہے. اذان ویٹ کر. بسم اللہ ولہ آخرہ. ان آمنۃ طالبۃ، یقیناً آمنہ اسٹوڈنٹ ہے، طالبہ ہے. اللغۃ العربیۃ سہلۃ، کیا ترجمہ؟ ہاں پہلے اس کا ترجمہ کریں. اللغۃ العربیۃ سہلۃ، عربی زبان آسان ہے. ٹھیک ہو گیا. اب انا داخل کریں. ان اللغۃ العربیۃ سہلۃ، ان اللغۃ عربیۃ صفت ہے نا، صفت ہے نا. ان اللغۃ العربیۃ سہلۃ، یہی جملہ ہم نے تفصیل سے دیکھا تھا نا. عربی آسان زبان ہے اور عربی زبان آسان ہے. دونوں میں کیا ہے؟ عربی زبان آسان ہے میں مبتدا میں مرکب توصیفی ہے، اور عربی آسان زبان ہے اس میں خبر میں مرکب توصیفی ہے. تو عربی زبان آسان ہے کا مطلب کیا ہے؟ اللغۃ العربیۃ سہلۃ. یہ اس میں تو اوہ سوال پوچھ رہے تھے میوٹ کر دی. آپ دوبارہ مائک کھول لیں، وہ میوٹ ہو گیا. اچھا سر، یہ اس میں اسکپ ہونے کی وجہ سے اس نے آپ بھی وہی فالو کیا ہے. ہاں جی بالکل، یہی وجہ ہے، صفت ہونے کی وجہ سے اعراب کو فالو کیا. اگر ہم کہیں عربی زبان آسان ہے جیسے یہاں پہ لکھا ہے تو عربی زبان مبتدا ہے، اللغۃ العربیۃ دونوں معرفہ ہوں گے نا. اللغۃ صفت العربیۃ اور خبر کیا ہے؟ سہلۃ. ٹھیک ہے،
تو اس پہ جب انا داخل کریں گے تو اصلاً انا نے تو نصب کس کو دینی ہے؟ مبتدا کو دیں گے. مبتدا کیا ہے؟ مرکب توصیفی موصوف نصب میں جائے گا اللغۃ. اب اس کی صفت اس کو فالو کر لے گی تو وہ بھی نصب میں چلی جائے گی. العربیۃ ان اللغۃ العربیۃ یقیناً عربی زبان سہلۃ آسان ہے. اگر ہم کہیں عربی آسان زبان ہے، العربیۃ لغۃ سہلۃ، وہاں خبر میں مرکب توصیفی ہوگا. ایسی صورتحال میں انا صرف اللغہ کو نصب دے گا، ان العربیۃ عربی کو نصب دے گا. ان العربیۃ لغۃ سہلۃ یقیناً عربی آسان زبان ہے. تو جو پہچان ہم نے مشق کی تھی مبتدا کہاں تک ہے، خبر کہاں تک ہے، اس کی پہچان بنیادی ہے. اس کے بعد مبتدا کو آپ نصب دیں گے. اگر مبتدا کو فالو کرنے والی کوئی چیز مزید نصب میں جاتی ہے، جیسے صفت یہاں پہ آ رہی ہے، تو اس کو بھی نصب دے دیں گے. اس طرح اگر اس میں اشارہ ہو، مثال کے طور پہ مشار الیہ بھی ساتھ ہو، اس کے بدل کے طور پہ حاضل کتاب ہو نا، حاضل کتاب زخم یا زخیم یا حاضل قلم مکسور، تو ان حاضل قلم مکسور. ٹھیک ہے، کیونکہ مشار الیہ بھی فالو کرتا ہے نا اس میں اشارہ کے اعراب کو. اچھا جی، آگے آگے وہی مثال آ گئی. ہذہ الساعۃ غالیۃ، یہ گھڑی مہنگی ہے. تو انا ہذہ الساعۃ، ہذہ مبنی ہے، نصب میں جا رہا ہے لیکن تبدیلی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، ہذہ یہاں نصب ہی میں ہے انا لگانے کے بعد، لیکن چونکہ یہ مبنی ہے لہٰذا تبدیلی نہیں آئے گی. ان ہذہ الساعۃ، الساعہ جو ہے وہ مہنگی، ایکسپینسو. تو الساعہ چونکہ بدل ہے یا مشار الیہ ہذہ کا، وہ بھی نصب میں چلا جائے گا. ان ہذہ الساعۃ، یقیناً یہ گھڑی غالیۃ مہنگی ہے. بلال غنی، بلال مالدار ہے. ان بلالا غنی، یقیناً بلال مالدار ہے. المدیر فی الفصل، ناظم کلاس روم میں. ان المدیر فی الفصل، یقیناً ناظم کلاس روم میں. الماء بارد، پانی ٹھنڈا ہے. ان الماء بارد، یقیناً پانی ٹھنڈا ہے. السیارۃ جمیلۃ، گاڑی خوبصورت ہے. سیارۃ کیا ہے؟ مبتدا. جمیلۃ کیا ہے؟ خبر. جملہ اسمیہ پر انا کو داخل کریں گے، مبتدا نصب میں جائے گا اور اس کا نام بدل جائے گا، کیا ہوگا؟ اسم انا، اور خبر رفع میں باقی رہے گی اور اس کا نام ہوگا خبر انا. تو ان السیارۃ جمیلۃ، یقیناً گاڑی خوبصورت ہے. اور یقیناً، بے شک، ضرور جملے کے سیاق و سباق سے آپ تاکید کا مفہوم کسی بھی طریقے پہ ادا کر سکتے ہیں. بعض اوقات سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے اتنی تاکید نہیں ہے، تو وہاں آپ سیاق و سباق کے اعتبار سے اس کو آپ تھوڑا مولڈ بھی کر سکتے ہیں، لیکن نارملی انا جو ہے وہ تاکید کا مفہوم دیتا ہے. ٹھیک ہے جی، بات واضح. آج چونکہ ہم نے مقدمہ بھی پڑھا تو ہمارا نصاب تھوڑا کم ہوا ہے. انشاءاللہ اگلی دفعہ تھوڑا ہم مزید روانی کے ساتھ کریں گے تاکہ جلد دوسری کلاس کے ساتھ مل جائے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. اب آپ لوگوں کی کلاس جو ہے وہ اگلے ہفتے ہی ہوگی. اگر کوئی صاحب جیسے آپ نے پہلے کیا ہے آپ کل بھی شامل ہونا چاہیں تو شامل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد. ہاں جی، کن لوگوں کی کلاس اگلے ہفتے؟ کن لوگوں کی کلاس اگلے ہفتے؟ ہاں 2 دن کلاس ہے. ہاں منگل اور بدھ دونوں دن کلاس ہے، لیکن منگل والے دن آج ہم نے کلاس 0 سے، آپ کی مرضی ہے، اگر آنا چاہیں تو آ بھی سکتے ہیں. ہاں 5ویں درس سے. کل آج کا جو دن ہے منگل والا، وہ کتاب کو ہم نے آغاز سے شروع کیا، اور جو پہلے ہم پڑھ چکے تھے وہ بدھ والی کلاس ویسے ہی چلے گی، وہاں ہم 5 درس پڑھ چکے ہیں. تو آپ تو کل والی کلاس میں بھی شامل ہو سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اس کلاس کو تیزی سے ہم کر کے تو پھر کچھ عرصے بعد دونوں کلاسز کو کمبائن کر لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.